السلام علیکم. آج سٹوری ٹائم ہے. آپ کو ایک سٹوری سنانی ہے. میرے گھر ہے جہاں پہ میرا گلی میں کافی ساری دکانیں ہیں. ایک ہمارا ہمسایہ ہے, پچھلے 10-12 سال سے ویلڈنگ کا کام کرتا ہے, ذوالفقار صاحب. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے نا قرضہ لینا ہے, آپ میری گارنٹی دو گے؟ میں نے ان سے بولا کہ چلیں کوئی بات نہیں, غریب آدمی ہے یار, اس نے 50,000 روپے کا قرضہ لینا, اس کی میں ضمانت دے دوں گا تو کچھ نہیں جاتا. حالانکہ اس کا ریکارڈ تھوڑا گندا تھا, لیکن پھر بھی میں نے کہا یار گندا ریکارڈ بھی غریب آدمی کے بیچارے کا ہوتا ہے, پیسے نہیں اس کے پاس بنتے, نہیں دینے کو ہوتے, وہ نہیں دے سکتا. میں نے بہرحال مختصر شارٹ سی سٹوری یہ کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا. ایک دن کا ٹائم بنا تو بینک والوں نے کہا کہ نہیں آپ کل آنا 1 بجے. اگلے دن 1 بجے میں ان کے ساتھ چلا گیا بینک میں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے, انہوں نے شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈالا, کوئی ایپ تھی اس پہ سے اس کا ریکارڈ نکل آیا. فنکا بینک سے اس نے لیا ہوا تھا پہلے قرضہ ادا ہو چکا تھا, اس کے بقایا نہیں تھا. تو وہ وہاں سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ اپنا لینے گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے بینک سے اپنا کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے آئیں تو پھر ہم آپ کو قرضہ جو ہے وہ نیا لون ایشو کریں گے, اس میں ہمیں آسانی ہوگی. اب وہ لینے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 50,000 کے قرضہ دینے پہ آپ اس کے اوپر کتنا قرضہ مطلب کہ کتنا زیادہ زائد کتنے لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا 12.5% جو ہے نا مارک اپ ہے, مطلب کہ 50,000 کے پیچھے 12,500 انہوں نے اضافی لینے تھا. 12 مہینے کی قسط تھی, 12,500 انہوں نے زائد لینا تھا. تو میں نے کہا کہ 50,000 روپے قرضہ آپ دے رہے ہیں تو وہ کب مل جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو فیس ہے نا جس کی ہم ان کی فائل بنا رہے ہیں, اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 3,500 روپیہ ہے. تو میں نے کہا وہ 3,500 روپیہ وہ 12,500 میں سے ہی ہوگا نا؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, 50,000 روپیہ قرضہ اگر ان کو ایشو ہوتا ہے تو اس میں سے 3,500 روپیہ ہم نے اپنی پروسیسنگ فیس کاٹ لینی ہے. ان کو 46,500 روپیہ جو ہے وہ ان کو ہم نقد دیں گے, اور انہوں نے واپس کرنا ہے جی وہ 62,500, 60,000 62,000 مطلب 62,500 روپے انہوں نے واپس کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 12,500 تو نہیں دینا, انہوں نے 50,000 روپے کا قرضہ 1 سال میں جب واپس کرنا ہے تو انہوں نے 50,000 کے اوپر جو زائد رقم ہے وہ تو 16,000 روپے پڑ گئی ان کو. میری ان سے بحث ہوگی اس بات پہ اوپر کہ یار ایک غریب آدمی ہے بیچارہ, وہ آپ سے 50,000 روپے کا قرضہ لینے والا ہے. 50,000 روپے کا قرضہ لینے کے چکر میں وہ آپ سے اس بات پہ تو متفق ہو گیا کہ چلیے 12,500 روپیہ 2 قسطیں ہیں وہ ہم دے لیں گے اپنی. لیکن آپ 12,500 کی بجائے آپ پھر اس میں سے ڈنڈی مار رہے ہیں اور 3,500 روپیہ پروسیسنگ فیس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. آپ 16,500 روپے اس بندے نے مطلب کہ آپ کو زائد دینا ہے 1 سال میں. مجھے بڑی زیادتی لگی, میری ان سے بحث ہو گئی. خیر وہ شاید میری بحث کی وجہ سے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو قرضہ ہی نہیں دیتے, یہ بندہ تو بڑا بول رہا ہے, حالانکہ میں ضمانتی تھا اس کا نا. وہ واپس آیا کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے. خیر وہ بندہ بھی چپ کر گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں دیتے نا, میں کہیں اور ٹرائی کر لوں. کاش کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہوتے, اس کی ضرورت تھی 15,000 کی, 20,000 کی, 30,000 روپے کی, میں اسے دے دیتا, پر میرے پاس بھی نہیں تھے. میں نے اسے یہی کہا کہ اچھا ہوا تم نا اس سود سے بچ گئے. اتنا زیادہ سود, مطلب کہ آپ 1,00,000 روپیہ لیں تو اس پہ آپ سے 32,000 روپے وہ سود لے رہے ہیں. اب وہ سود کا نام تو کوئی لیتا نہیں ہے, مارک اپ ہے. پہلے زمانے میں کبھی چلا تھا مارک اپ, اب مارک اپ چل رہا ہے. پہلے زمانے میں تھا انسٹالمنٹ, پھر انٹرسٹ آیا, پھر جناب اب مارک اپ چل رہا ہے. یہ لفظ تبدیل کرتے جا رہے ہیں, جو ہی 5 7 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے لفظ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. تبدیل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ
آپ اگر قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں تو اس چیز کا ریٹ اگر 50,000 ہے تو وہ آپ کو قسطوں پہ دے رہے ہیں 65,000 کی، 15,000 اوپر لے رہے ہیں تو وہ سود ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے بھائی، میں اپنا ذاتی تجربہ جو ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ بینک میں سے کسی قسم کا بھی منافع لینا اپنے پیسے رکھوا کے، کسی قسم کا بھی، کسی بھی نام پہ چاہے وہ آپ کو دیں، وہ سود ہے۔ قسطوں پہ چیزیں لینا اور اس پہ جو زائد آپ اضافی رقم انہیں ادا کرتے ہیں وہ سود ہے۔ آپ ادھار چیز لیتے ہیں، ادھار مطلب کہ کچھ دکاندار ہیں وہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو وہ لوگوں کو چیز سیل کریں 100 روپے کی، جب آپ کا کھاتا وہاں پہ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں 110 روپے کی، سود ہے۔ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں، کان کو ادھر سے پکڑیں، جیسے مرضی گھما کے پکڑ لیں، کان ہی پکڑنا ہے نا، یہ سارا سود ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے اور میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں، کم میں گزارا کر لیں، کم سے کم میں گزارا کر لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، کوئی اور ذریعے، کوئی اور ریسورسز دوڑائیں جن میں سے جا کے آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کسی کو قرضے جیسی لعنت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ کوئی بندہ قرض نہ لے، اپنی ضرورتوں کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق فارم بنائیں۔ مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو، بڑی بڑی مجبوری بن جاتی ہے، لینا پڑتا کرتا، اب بندہ کیا کرے، بندے مجبور ہے۔ لیکن یہ امیر لوگ جنہوں نے یہ بینک بنائے ہوئے ہیں، سود پہ قسطوں پہ سامان دے رہے ہیں، قسطوں پہ جناب اور سود پہ جناب قرضہ دے رہے ہیں، یہ سارا امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ جس بندے نے 50,000 روپے کا لون لیا ہے نا، وہ اس نے ادا کر دیا، وہ اگلے سال 2 لاکھ کا لون لے گا، وہ 3 لاکھ لے گا، 5 لاکھ کا لے گا، 6 لاکھ کا لے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لعنت میں سے نکلے گا ہی نہیں، اسے توفیق ہی نہیں ملے گی کہ اس میں سے نکلے، کیونکہ یہ ہے ہی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے نے بھی سود لیا یا دیا وہ جہنمی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینا یا دینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کچھ غریب لوگ، ہمارے دوست، سفید پوش لوگ بیچارے اپنی مجبوری کے تحت یہ لے تو لیتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو مارک اپ ہے، یہ تو انسٹالمنٹ ہے، یہ تو دینی پڑتی ہے، یہ تو لیتے ہیں لوگ، اس کے علاوہ تو کام نہیں چلتا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ ان کی مجبوری ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن یہ بھائی سود ہے، اور دینے والے کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، وہ دڑلے سے کھلا دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہ سود ہے، سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر کسی کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو وہ کر سکتا ہے بھائی۔ میں اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی زندگی کے اوپر جو اپلائی ہوا ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ بات کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو جناب۔